جب تم بڑے ہو جاؤ اور اس میں دل چاہے تو کسی کو نہ بٹھاؤ، لیکن میری اپنی دعا یہ ہے کہ لوگ مرے ربال کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، کہیں ہائے کاش ربال ہمیں تھوڑی لفٹ کرا دے، کاش اپنی گاڑی میں ہمیں گھما دے. ٹھیک ہے. بہت بڑی سنیچنگ ہو رہی ہے، کار کا خیال رکھیے گا، ایسا نہیں ہو کہ کہیں آپ کی کوئی کار چوری کر کے چلا جائے جناب. نہیں یہ ربال کی اپنی گاڑی ہے. بہت سارا پیار آپ کے لیے ربال. اپنے ویورز سے کہیں کہ ان بچوں کی صحت کے لیے بھی جو بھی دیکھ رہے ہیں دعا کریں کہ یہ لوگ ماشاءاللہ. میں اسی بات پہ آنے لگی تھی کہ یہ تو بہت چھوٹی سی نیکیاں ہیں جو کہ ہم کوشش کریں جو پوری کریں. جیسے آپ کو اشتیاق صاحب نے کہا کہ کوئی اس کے لیے خاص ایک ادارے کی ضرورت نہیں، یہ میں اور آپ جتنے دیکھنے والے ہیں ہم سب روز اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر سکتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے کہوں گی کہ ربال اس وقت کینسر پیشنٹ ہے، اسپائن کارنر کینسر ہے. پلیز ان کے لیے دعا کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے گا. اور مانور جو کہ تھیلیسیمیا کی پیشنٹ ہیں، ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں اپنی نمازوں کے بعد جب اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایسے بچوں کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنایا کیجیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ تحائف کنہوں نے جیتے. اسما بہت شکریہ، بتایا جا رہا ہے کہ بمبار کر دیا ایس ایم ایس کی. ہاں تو اسما کو مل رہا ہے جی ایس ایم ایس کرنے پہ، ڈھیر سارے ایس ایم ایس کرنے پہ تحفہ. اور کالر جو ہمارے ساتھ تھی ہمیرا آپ کو مل رہا ہے ہماری طرف سے تحفہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارے کال کے ونر سے اور ایس ایم ایس کے ونر سے. میں یہ شو بالکل بھی کنکلوڈ نہیں کر سکتی ان عظیم ہستیوں کا شکریہ ادا کیے بغیر. بنی صاحب آپ کا، اشتیاق صاحب آپ کا اور بلقیس آپا آپ کا. یہ ہماری انیشل ٹرانسمیشن ہے، اس لیے ہم نے آپ کو اکٹھا بلایا. انشاءاللہ ہم آپ سے تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے آپ کو الگ الگ بھی بلائیں گے اور آپ کو آنا پڑے گا. ٹھیک، بہت شکریہ آنے کا اور ہم سب کو جگانے کا. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج این ایکس الیکٹرانکس کی طرف سے بھی ہمارے پاس گفٹ آئٹم تھے جو کہ جن کا میں نے نام لیا ان تک بھی پہنچ جائیں گے. ان کا شکریہ. ربال آپ کا بہت شکریہ. اور آج پروگرام کی جو کنکلوژن ہے، آ جاؤ وہ ربال میرے ساتھ کریں. کھڑا تو ہو یار. اچھا میں بیٹھ جاتی ہوں یہاں سے. سوری، ہم بیٹھ کے کھڑا کرتے ہیں. ربال کون سے ہم اس کیمرے میں خداحافظ کہہ سکتے ہیں؟ اس میں ہم دیکھیں گے اور آپ نے میرے ساتھ باخبر سویرا کہنا ہے ان میں. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ربال کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، مانور کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں کا حصہ ضرور بنائیے گا. ہمارے جانے کا وقت آ چکا ہے. آپ سے انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی. تو دیکھتے رہیے گا باخبر سویرا. خداحافظ. جب آپ کہیں گے نا کہ ملک کیسے بدلے گا، ہماری بڑی عادت ہے کہ ہم لاؤنجز میں بیٹھ کے کہتے ہیں فلانی گورنمنٹ بہت بری تھی، فلانا انسان اس نے تو کچھ کیا نہیں. تو اب یہ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کون سا ایسا کام ہے جس کے لیے آپ اپنا سب کچھ وقف کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے جی، نمبر اسکرین پہ موجود ہے، ایس ایم ایس بھی کر کے بتا سکتے ہیں 4646 پہ. جی آپ سے شروع کرتی ہوں بلقیس آپا کہ کتنے شادیاں وادیاں بھی بچیوں کی کراتی ہیں، کتنی شادیاں کرا چکی ہیں؟ 213. 213 اور 4 اپنی بچوں کی اس میں شامل ہیں؟ ہاں وہ ابھی 3 کی ہوئی ہیں، چوتھے کی 3 کی ہو گئی. 213 شادیاں کرا چکی ہیں. اور میرے ابھی 2 داماد مجھے کبھی تنگ نہیں کرتے، میرا بیٹا بھی مجھے تنگ نہیں کرتا. لیکن جو میں باہر شادیاں کرتی ہوں نا وہ لوگ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. لیکن میرے کو ان سے نپٹنا آتا ہے. تنگ کیسا کرتے ہیں؟ جیسے میری بچی بیمار ہوئی تو چھوڑ گئے، بچہ بیمار ہوا تو چھوڑ گئے، تیری ماں کے گھر پہ جا رک، تیری ماں کے گھر پہ جا رک، ٹی بی ہوئی تو چھوڑ گئے. تو میں بولتی ہوں کہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں ان کی بچیوں کی اپنی حفاظت کروں. اس طرح کتنے بچے ہیں آپ کے ٹوٹل؟ پھر مجھے بتائیں. مجھے تو ہزاروں ہوں گے، لیکن میرے اپنے جو شادی شدہ بچے ہیں نا میرے 4، وہ تو 4، ان کے 12 بچے ہیں. ان کے 12 بچے ماشاءاللہ. اور میرے کاشف کی شادی بھی ہو گئی ہے اور میرے احمد کی بھی شادی ہو گئی ہے، وہ 89 ہیں. اور میری کرن کی بھی شادی ہو گئی ہے، وہ 89 ہے. اور ابھی 4 5 2 اور تیار ہیں شادی کے لیے. ماشاءاللہ. تو آپ کو تو کسی بھی اوکیزن پہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو بلاتے ہیں، خالاؤں کو، ماموں کو، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہوگی، آپ کے اپنے بچے ہی اور نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ماشاءاللہ. شادی میں ہمارے گھر کی شادی میں ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو بہت عزت دینی پڑتی ہے.
ہم اپنے میں تو جو بھی کریں ہمارا مرضی جو دل چاہے کریں. ہاں بالکل. ان لوگوں اپنے مینٹور سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بچپن ان کے کیسے تھے. کہتے ہیں بچپن کا بڑا اثر پڑتا ہے, یہ بات بھی کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو 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 السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل آپ کو جیسے نظر آ رہی ہوں ٹھیک نظر آ رہی ہوں. جی بالکل. گڑبڑ تو نہیں ہے؟ فرسٹ آف آل میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ یہ پروگرام دوبارہ شروع کرنے پر بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. کون کا بات کر رہی ہیں؟ حمیرہ بات کر رہی ہیں میاں والی سے. کیا حالات ہے میاں والی کے حمیرہ؟ میاں والی میں ہمارا شو دیکھا جا رہا ہے. جی بالکل دیکھا جا رہا ہے. میں آپ کی جو ہے وہ بہت بڑی فین ہوں. آپ کا چینل بہت زبردست شو لے کر آیا ہے اور آپ کے جو گیسٹ ہیں وہ تو بہت ہی پیارے ہیں. ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے شاید فرشتہ بنا کے بھیجا انہوں نے کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جن کو ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو شاید اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اور زیادہ سے زیادہ ہمت اور حوصلہ دینا چاہیے. بالکل. اچھا ہم انہیں بہت زیادہ سلوٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کا فخر ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. میرا پہلے سوال کا بھی جواب دے دو ہمیں کہ ایسا کون سا کام ہے؟ جی میں بالکل یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت تو ویسے ہی اپنی ساری زندگی کو جو ہے وہ دوسروں کے لیے وقت کر دیتی ہے. شادی سے پہلے ماں باپ کے لیے اور شادی کے بعد شوہر سسرال اور بچوں کے لیے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ اگر ایک انسان کسی ایک بھائی کی بھی مدد کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے ہے کہ اگر وہ صبح کو اپنے گھر سے نکلے اور ہر پڑاؤ پر 1000 نوافل ادا کرے. تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے بھی کوئی ایسا کام اللہ تعالیٰ کروا لے کہ میں کسی ایک بھائی کی مدد کر سکوں تاکہ میں آگے میری بھی دعائیں اللہ تعالیٰ وہ قبول کر سکے. جتنے یہ لوگ آپ کے مہمان بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ جانے ان کی کتنی دعائیں قبول کی ہوں گی اور آگے جنت میں ان کے لیے کتنی دعائیں رکھی ہوں گی. صحیح مزہ تو وہاں پہ آئے گا. میرا کسی سے بات کرنا چاہو گی؟ جی ہیلو السلام علیکم. بلقیس سیدھی صاحبہ سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی اور اشتیاق بیگ صاحب سے بھی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے. جی بہت مجھے اشتیاق تھا کہ میں آپ سے بات کروں. بہت جو ہے وہ آپ ایدی صاحب کا جو رائٹ ہینڈ بنی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ایدی صاحب کو بہت بہت جزائے خیر دے. آمین. اور اتنے سارے لوگوں کی آپ جو ہے وہ زندگی کا نور بنی ہوئی ہیں کہ بچوں کی لڑکیوں کی عورتوں کی کہ ان کی زندگی جو ہے وہ پر رونق ہو گئی ہے. میں نے ابھی تک 19,400 بچے لوگوں کو دیے گود. جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ہم زندہ ہیں تو شاید یہی سوچ کر زندہ ہیں کہ جب زندگی میں ایک بچہ آتا ہے تو وہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ابھی ناراض نہیں ہوا. ہاں صحیح بات ہے. رحمت ہوتی ہے اللہ کی. جی بالکل. اور اشتیاق بیگ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ زندگی صحت دے. اور جو آپ کے ساتھ سارم بنی صاحب بیٹھے ہیں السلام علیکم انہیں بھی میں بہت بہت جو ہے وہ خوش آمدید کہوں گی کہ اسما نے آپ کو اپنے شو میں بلایا. اسے آپ نے جو ہے وہ ہمارے شو کو بہت چاند لگا دیا. تھینک یو. بہت شکریہ. اسما ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور آپ کا شو اللہ تعالیٰ آگے ایسے ہی چلاتا ہے. آمین. آپ کی بہت ساری دعائیں چاہیے آئندہ بھی. حمیرہ بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک چیز میں کہوں گی حمیرہ, آپ نے کہا نا کہ ایک عورت کے لیے تو ویسے ہی اتنے سارے مراحل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ایک عورت ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وہی ہمارا گھر, ہمارے بچے, ہمارا سسرال, ہمارے میاں وہ سب بھی ضروری ہے. بالکل ہے. لیکن ایک بات حمیرہ نے کی نا اللہ میاں مجھ سے بھی کوئی کام کروا لے. مجھے لگتا ہے اللہ میاں تو ہر وقت تیار ہے ہم سے کام کرانے کے لیے اگر ہم کام کرنے والے بنے ہے نا. تو موقع جا کے دروازہ کھولیں صرف اپنے گھر کا اور نظر پھیلائیں. دیر از سو مچ ٹو ڈو. وہی بات ہے کہ وقت کم ہے لیکن کام بے انتہا ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے سارم صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں کہ ہوتا ہے نا کہ بچپن میں جتنے بھی آپ سوشل انٹرپرینورز جن لوگوں کو کہا جاتا ہے یا پھر سوشل لیڈرز جنہیں کہا جاتا ہے, سماجی کارکن جو ہوتے ہیں یا پھر کچھ ایسے وہ بزنسز چلا رہے ہوتے ہیں جن سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہوتی ہے, تو ان لوگوں کی زندگی کے اوپر ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے اپنے بچپن میں کوئی نہ کوئی محرومیاں ہوتی ہیں جو کہ یہ بڑے ہو کے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ والے ایک ساتھ ہوتی ہے نا جس کی سوچ ہوتی ہے کہ جو میرے ساتھ برا ہوا ہے میں آگے بھی اتنا برا کروں گی, اور ایک ساتھ وہ ہوتی ہے جس کی سوچ ہوتی ہے نہیں جتنا کچھ میرے ساتھ برا ہوا ہے اب میں نے آگے وہ برا نہیں کرنا. تو یہ ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کے اندر جو محرومیاں جو بچپن میں ان کے ساتھ گزری ہوتی ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ آگے جا کے وہ نہ ہو, اس لیے یہ دنیا کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں. تو آپ کے ساتھ کچھ بچپن میں کچھ ایسا تھا جس سے لگا کہ مجھے اب آگے جا کے لوگوں کی زندگی آسان کرنی ہے؟
نہیں میں نہیں سمجھتا، اور میں نے تو اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب میں نے شروع کیا تھا تو کچھ اور سوچ تھی، اور اس کام نے میری سوچ بدل دی بالکل ہی نا. تو ایسا کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ ہم ماشاءاللہ بڑی فیملی تھی. آپ ان کے بلقیس صاحبہ کے جو ہے 4 بچوں کے 12 بچوں پہ آپ وہ پریشان ہو گئی تھی. ہم ماشاءاللہ ایک ماں باپ سے جو ہے 11 بھائی بہن ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ. تو لیکن اس کے باوجود اللہ کا بڑا شکر ہے. بتانے میں کتنے بچے؟ درجن ایک کی کمی رہ گئی. نہیں تو میں پوری بات کر دیتا ہوں، ایک چھپا لی تھی میں نے. ہماری 2 والدائیں 11 ادھر بھی ہیں، تو ہم ماشاءاللہ 22 سے بے فکر رہے ہیں. اور 22 کے 22 تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی پوزیشن دی ہے، عزت دی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی، نہ تھی نہ ہے. بالکل. اور لیکن دیکھیں 22 میں بھی 2 ہی بھائی نکلے اس کام کے لیے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں ہوتا ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہوگا جیسا آپ نے کہا ہے. لیکن ہماری اگر بات کرتی ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی محرومی نہیں رہی. کچھ تھا؟ بالکل میں بھی ایگری کروں گا کہ ضروری نہیں ہے. جیسے میری جو آرگنائزیشن ہے جو بچوں کی خواہشات کو پورا کرتی ہے، الحمدللہ بچپن میں میرے والدین نے کبھی کوئی ایسا نہیں ہو کہ ہم نے کوئی خواہش کی ہو اور انہوں نے پوری نہیں کی ہو. بٹ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے، وہ آپ کے دل میں ایک چیز ڈالتا ہے. دیکھیے ہم تو سب مورے ہیں، کام اللہ نے لینا ہے. کیا ہمارے دل میں چیز ڈال دے اور پھر ہم اس میں نکل چلیں. اور خواہشات کے بارے میں میں کہوں گا کہ دیکھنے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی خواہش کسی کی اگر ہم نے پوری کی ہے تو میں بھی کوئی کرے کہ یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ خواہشات نہیں ہم ان کو کہتے، یہ ان بچوں کے خواب ہیں. اور ہماری آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم کوئی پاکستانی بچہ کوئی خواب لے کے اس دنیا سے رخصت نہ ہو. دوسرا بھی آپ نے ذکر کیا تھا انڈیا میں کہ وہاں پہ بڑے بڑے باہر سے لوگ آئے اور انہوں نے کام شروع کیا. ہماری پاکستان کا بھی بڑا آنر ہے کہ بلقیس صاحب اور ان کی وائف جو ہیں انہوں نے اتنے بچے اڈاپٹ کیے. میں موراکو کا کونسل جنرل ہوں. کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک پاکستانی کپل آیا. وائف اس کی فارنر تھی. میں آپ کی بات کو اگر تھوڑا سا روک سکوں، یہ بالکل بہت اہم پوائنٹ ہے اور یہ بھی آپ سے لوں گی. اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ احتشام عباسی بات کر رہا ہوں مظفر آباد سے. جی احتشام، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ پاک کا شکر. آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. باخبر ہو رہے ہیں آپ ہمارے شو کو دیکھ کے؟ جی بالکل باخبر بھی ہو رہے ہیں اور جاگ بھی رہے ہیں. بڑی ہستیوں کی باتیں سن کے ہو رہے ہیں، مطلب ٹی وی پہ دیکھ کے. روز آپ سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں نا کہ آپ کو بھی خود بھی جاگیں گے اور آپ کو بھی جگائیں گے. تو وہ وہی والی بات ہے کہ وہ خالی آنکھ کی بیداری نہیں ہے، وہ دماغ کی بیداری کی بھی ہم بات کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا، کیا جواب دیں گے آپ؟ ہمارا سوال ہے آج کا کہ ایسا کون سا کام ہے جس کی خاطر آپ اپنا سب کچھ وقف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے پاس تو مطلب اس طرح نہ ان لوگوں جیسے جذبات ہیں اور نہ ان لوگوں جیسا حوصلہ ہے کہ میں اپنا کچھ وقف کروں اس طرح. لیکن میرے خیال میں ہم لوگوں کو جو ہے اپنی زندگی میں اچھا کام جو ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کے راستے میں جہاں آپ جا رہے ہیں گھر کے سامنے پڑا ہوا کوئی کوڑا کرکٹ ہو وہ اٹھانا، یا کسی غریب کی مدد کرنا، یا کسی دکھی کا سہارا بننا، کسی کی شادی، مطلب جو بھی آپ کو اچھا کام ملتا ہے اس کا آغاز آپ اپنے گھر سے کریں. پھر آپ اپنے ارد گرد کے معاشرے میں جائیں اور پھر آپ نظام حکومت تک بھی اس میں آپ پہنچ سکتے ہیں. جس طرح ان لوگوں نے، ظاہر ہے جہاں تک میرا نالج ہے تو ایزی صاحب نے جب آغاز کیا تھا تو ایک ایمبولینس سے کیا تھا. بالکل اسی طرح انصار بدنی صاحب نے جب آغاز کیا ہوگا تو کسی ایک شخص کی انہوں نے مدد کی ہوگی. ہم لوگ، میرا اصل میں بیسیکلی جو تعلق ہے وہ انجمن طلبہ اسلام سے اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی حاجی حنیف طیب صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم کام کرتے ہیں. اور ہم لوگوں نے جو اسٹوڈنٹ لیول پہ جذبات دیکھے ہیں کہ حالیہ جو سیلاب آیا ہے اس میں اسٹوڈنٹ لیول پہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ میرے خیال میں 2.5 کروڑ سے ابو کا تھا جو مظفر آباد سے ہم نے پاکستان کی طرف بھیجی. جو یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بہت بہت اچھی سوچ، بہت اچھا کام. بہت خوشی ہوئی یہ جان کے کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ واقعی میں اس ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں. اشتیاق صاحب آپ کی بات پہ واپس. اڈاپشن پہ ایک چیز مجھے واقعی یاد آیا کہ میں پاکستان میں موراکو کا آنری کونسل جنرل بھی ہوں. کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک کپل آیا. لڑکا پاکستانی تھا اور وائف اس کی فارنر. اور ہاتھ میں اس کے کچھ پیپر سے کرسپونڈنس کے کہ جی مجھے موراکو کا ویزا چاہیے کیونکہ میں وہاں پہ ایک بچہ اڈاپٹ کرنے جا رہا ہوں. اچھا.